بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، امریکہ کے شمال مشرقی علاقے شدید برفانی طوفان کی زد میں ہیں۔ 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں برفانی طوفان کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، روڈ آئلینڈ، کنیٹیکٹ اور میساچوسیٹس شامل ہیں۔ 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں، جبکہ 3,500 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ نیو یارک سٹی میں آج رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد ہے۔ میئر زہران ممدانی نے نیو یارک سٹی میں اسکول بند رکھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برفباری کا امکان ہے۔ شمال مشرقی امریکہ میں پیر کے صبح تک شدید برفباری اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور تازہ صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 70 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گرد پاکستانی تھے۔ 3 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے 60 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنا فرض نبھانا نہیں چاہتی۔ دوحہ معاہدے میں افغانستان نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ افغان سرزمین کسی کے بھی خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان دہشت گردی روکنے میں ناکام رہا ہے۔ 3 جگہوں پر 3 مختلف مقامات پر 7 جگہوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 70 کے قریب دہشت گرد، ایسے دہشت گرد جنہیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہے اور جن کے بارے میں بہت سارے شواہد موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان کی تھی، وہ مارے گئے۔ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ بہت دیر سے وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اس کی سرزمین جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے، ہائیڈ آؤٹس کے لیے وہاں استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی ہونے والے زیادہ تر واقعات میں یا تو افغان دہشت گرد خود شامل تھے یا پھر افغانستان سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے پاکستانی تھے۔ اس صورتحال میں پاکستان اپنے لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر رہا ہے، اور وہ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی جاری ہیں۔ 70,000 کے قریب IBOs کیے گئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ کارروائی بھی اسی تناظر میں کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کے لیے برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان دفاع کے فطری حق کے تحت اقدامات کر رہا ہے۔ بین الاقوامی انتباہات کے باوجود دہشت گرد گروہوں کو مسلسل جگہ ملتی رہی۔ افغانستان میں حالات پچھلے دور سے بھی زیادہ تشویشناک اور غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے وعدوں کے برعکس دہشت گرد عناصر کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے متعدد گروہوں کی افغانستان میں سرگرم موجودگی کی تصدیق کی۔ رپورٹ کے مطابق داعش، خراسان اور TTP سمیت کئی تنظیمیں افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس کہ افغان حکام نے انتباہات کے باوجود کوئی قابل اعتبار اقدام نہیں کیا۔ پاکستان نے طویل عرصہ تحمل دکھایا اور کارروائیاں محدود علاقوں تک رکھیں۔ تشدد کے منصوبہ ساز کہیں بھی ہوں، دسترس سے باہر نہیں رہیں گے۔ امن صرف تب ممکن ہے جب دہشت گردی کے خلاف عملی اور سنجیدہ اقدامات ہوں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ ایئر سٹرائکس کی گئیں۔ 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ خوارج اور TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں 80 سے زائد خوارج کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تباہ کیے گئے مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کی تصاویر شیئر کی ہیں اور لکھا ہے کہ انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ مانسہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ جو شہید کی جرت،
وقار اور قربانی کی وراثت آگے لے کر چلیں گے۔ خواجہ آصف نے لکھا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز نے یونیفارم میں جس دلیری کا مظاہرہ کیا اور دھرتی سے جس محبت کا ثبوت دیا، اسے بھلایا نہیں جا سکے گا۔ بنوں میں خودکش حملے میں شہادت کا عظیم رتبہ پانے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز تنوری کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے مانسہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کوثر سلیم منگش کی رپورٹ دیکھیے۔ مانسہرہ میں کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ ٹھاکرہ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی و سول حکام اور شہری شریک ہوئے۔ اس موقع پر شہید کرنل گل فراز کے بھائیوں نے ان کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ میرا بھائی چیلنج کرتا تھا اور چیلنج ٹاسک کے لیے مشہور تھا کہ سب سے مشکل جو ٹاسک ہے وہ شہزادہ گل فراز احمد کو دیا جائے، اور گل فراز کا مطلب ہے بلندی کا پھول۔ آج وہ بلندی اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے جو ناقابل فراموش بلندی ہے۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان محلہ شہزاد پانو روڈ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز نے پسماندگان میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہے۔ شہید کی والدہ اور بیٹے نے ان کی شہادت پر فخر کا اظہار کیا۔ میرا بیٹا اپنے وطن پہ جان قربان کر دی۔ آپ اللہ پاک میرے بیٹے کو شہادت کو موت دی۔ الحمدللہ میں خوش ہوں کہ میرے دوسرے بیٹے بھی اگر فوجی ہوتے نا، یہ بھی اپنی جان قربان کر دیتے۔ میرے بابا میرے آئیڈل تھے اور وہ ہمارے ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک ہمارے ساتھ زندہ، پر وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تدفین کے موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ کوثر سلیم بنگش، جیو نیوز، مانسہرہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد پاکستان کے آئین کے خلاف اور ملکی یکجہتی کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قرارداد خوف کے ماحول میں منظور کروائی۔ پیپلز پارٹی کی منافقت ہے کہ وہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبے کی حامی لیکن سندھ میں صوبے کی مخالفت کرتی ہے۔ ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ پورے پاکستان کا سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے اور شہری علاقوں کے ساتھ گزشتہ 50 برسوں سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 239 نئے صوبوں کی تشکیل کی اجازت دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینا لازم ہے۔ بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں۔ یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے۔ یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو با اختیار بنانے کو تیار نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 48(6) ریفرینڈم کی بھی اجازت دیتا ہے اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو وہ دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ میئر ہمارا ہے کراچی کا، حیدرآباد کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو۔ آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ انصاف ہی امن کی ضمانت ہے اور اگر آئین پر مکمل عمل نہ کیا گیا تو سیاسی کشیدگی بڑھے گی۔ جماعت اسلامی کو بھی قرارداد کی حمایت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے نا واقفیت کی واضح علامت ہے۔
افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے آئین و قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا ہے. مطالعہ کرتے تو اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کرتے. شرجیل میمن نے کہا ہے کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے کہ دو وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے, اسے سیاسی محاذ آرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے. وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے. خضدار کی تحصیل مولا کے علاقے منیالو کی حدود سے نامعلوم مسلح افراد نے مبینہ طور پر 6 مزدوروں کو اغوا کر لیا ہے. ایس ایچ او مولا اللہ بخش کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے واٹر چینل پر کام کرنے والے 6 مزدوروں کو اسلحے کے زور پر گاڑی سمیت مبینہ طور پر اغوا کر لیا. اغوا ہونے والے 4 مزدوروں کا تعلق صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سے ہے, جبکہ باقی 2 کا تعلق ضلع خضدار سے ہے. پولیس کے مطابق مزدوروں کے اغوا کے محرکات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکے. پولیس واقعے سے متعلق مختلف زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے. سندھ پنجاب کے سرحدی علاقے رونتی کچے میں آپریشن نجات مہران 38 روز سے جاری ہے. پولیس اور رینجرز کے دباؤ اور مؤثر کریک ڈاؤن سے مزید 8 ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. سرنڈر کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کا تعلق سنانی شر گینگ سے ہے. ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران کے مطابق گرفتاری پیش کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کا تعلق سنانی شر گینگ سے ہے, جن سے راکٹ لانچر اور دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. گرفتاری پیش کرنے والوں میں یاسین شر, رانجھو شر, احمد علی شر, اللہ دین شر, بشیر شر, خادم شر, ساجد شر اور مہوال شر شامل ہیں, جو پولیس کو انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب تھے. ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران کے مطابق مشترکہ آپریشن وفاقی انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی پر کیا جا رہا ہے. 38 روز سے جاری آپریشن کے دوران 90% علاقہ کلیئر کر کے پولیس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور کوہاٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے فائرنگ سے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے. لیڈی ڈاکٹر مہوش ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر واپس جا رہی تھیں کہ ڈبل روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں, جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے. ادھر لیڈی ڈاکٹر مہوش کے قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسپتال بند کرنے کا اعلان کیا ہے. پولیس کے مطابق لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. سی سی ٹی وی اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں ملزمان کی تلاش جاری ہے. ادھر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عبید کا کہنا ہے کہ جب تک واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا اور مکمل ہڑتال کی جائے گی. انہوں نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. اسپتال بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے افتتاحی تقریب میں قراندازی کی. 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹروں کی قراندازی کا ایک ریکارڈ بن گیا. لاہور سے عمر فروا کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قراندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی. بہاولپور کے خوش نصیب حمزہ لیاقت سے فون پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا, آپ کی سی ایم مریم نواز بول رہی ہوں, قراندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا, مبارک ہو. مریم نواز نے کہا کہ گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی ہے. صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسکیم کے 3rd فیز کے لیے 4,27,005 ایکڑ کے مالک کاشتکاروں نے اپلائی کیا تھا. سی ایم گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 2 فیز مکمل ہو گئے ہیں. پنجاب میں 10,000 ایکڑ اراضی پر 140 ٹریکٹر ہیں, جو دیگر ممالک کے تناسب میں 50% سے بھی کم ہیں. بریفنگ میں بتایا گیا کہ قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث چھوٹے سے درمیانے کسانوں کے لیے مکمل قیمت پر ٹریکٹر خریدنا مشکل تھا. عمر فروا, جیو نیوز, لاہور. کراچی کے مختلف علاقوں میں دھند دیکھی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مطلع صاف اور صبح میں ہلکی دھند رہنے کا امکان ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 90% ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں دھند دیکھی جا رہی ہے. تفصیل بتائیں گی انیبا زمیر شاہ. انیبا, کیا تفصیل ہے؟
جی ہاں، شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے دھند دیکھی گئی. سرجانی کا علاقہ ہے، ملیر کے علاقے ہیں یا جو سپر ہائی وے کے اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر صبح سویرے دھند دیکھی گئی. اس کی وجہ ماہرین موسمیات یہی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب صبح میں 90% کے قریب تھا، اس لیے صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں دھند دیکھی گئی. صبح 8 بجے کے وقت جو حد نگاہ تھی وہ 3 کلومیٹر رہی اور یہ ایئرپورٹ کے علاقے کی حد نگاہ تھی، لیکن جیسے جیسے دھوپ نکلتی جا رہی ہے دھند کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل بھی صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی دھند دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے شمال مشرق سے خشک ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن جب بھی سمندری ہوائیں انیبا سردی تو اتنی زیادہ ہے نہیں، اور تو درجہ حرارت کا کس چیز کا یہ باعث بن رہی ہے؟ مسٹ محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، سردی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سمندری ہوا جب بھی چلتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے. اور صبح میں آپ نے دیکھا کہ ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، اس کی وجہ سے جو واٹر جو ہوتا ہے ہوا میں وہ تھوڑا سا دھند سا محسوس ہمیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ شدت کی دھند نہیں ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات نے یہی بتایا کہ کراچی میں جو موسم ہے کافی ماڈریٹ رہے گا، بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی. لیکن ہاں، مارچ میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو درجہ حرارت ہیں دن کے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیبا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب کے بیشتر علاقے فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. پنجاب حکومت کی ویب سائٹ کے مطابق سیالکوٹ میں 500 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے. لاہور اور شیخوپورہ میں 350 اور رحیم یار خان میں 305 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے. فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق گوجرانوالہ میں 551، رحیم یار خان میں 393 اور فیصل آباد میں 346 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے. ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی کی یہ سطح انتہائی مضر صحت ہے. کراچی میں سائٹ ایریا میں پلاسٹک کا سامان بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس پر 5 فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پا لیا گیا ہے. نورس چورنگی کے قریب سائٹ ایریا میں واقع فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی. ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ عمارت 2 منزلہ تھی، جہاں پلاسٹک کے کولر، ہاٹ پاٹ، ٹیکسٹائل کیمیکلز، پلاسٹک کا سامان، پی وی سی تھرمس اور پلاسٹک باردانہ موجود تھا، جس کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی. ترجمان ریسکیو 112 کے مطابق فورسیبل انٹری کرتے ہوئے فوری کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. آتش زدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور عمارت میں کوئی شخص پھنسنے کی اطلاع بھی نہیں ملی. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 76 رن سے شکست دے دی ہے. اس مرحلے کے گروپ 2 کے میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو 51 رن سے ہرا دیا. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. احمد آباد میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ میں 7 وکٹ پہ 187 رن اسکور کیے. ڈیوڈ ملر نے 63، ڈیوالڈ بریسویتھ نے 45 اور ٹرسٹن اسٹرب نے 44 رنز بنائے. جسپریت بمراہ نے 3 اور ارشدیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 19ویں اوور میں 111 رنز پر آؤٹ ہو گئی. شیوام دوبے نے 42 رنز کی اننگ کھیلی. مارکو ینسن نے 4، کشف مہاراج نے 3 اور کارون بوش نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس سے قبل پالے قلعے میں کھیلے گئے سپر 8 مرحلے کے گروپ 2 کے میچ میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پہ 146 رنز بنائے. فل سالٹ نے 62 رنز کی اننگ کھیلی. ویلا لاگے نے 3 وکٹیں حاصل کی. ہدف کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 95 رنز پر آؤٹ ہو گئی. حسن شناکر نے 30 رنز اسکور کیے. ول جیکس نے 3، عادل راشد، جوفرا آرچر اور لیام ڈاوسن نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پہ براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا 3 روزہ کنڈیشننگ کیمپ لاہور میں ختم ہو گیا. کھلاڑی آج اسلام آباد میں ہاکی فیڈریشن کے قائم مقام صدر محی الدین وانی سے ملاقات کریں گے. تفصیل ظاہر شیروانی کی رپورٹ میں. مصر میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کی تیاری کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جاری کیمپ کے آخری روز خواجہ جنید نے کھلاڑیوں کو فزیکل ٹریننگ اور ہاکی کی مشقیں کرائیں. میڈیا سے گفتگو میں خواجہ جنید نے ورلڈ کپ کوالیفائر کو پاکستان ہاکی کے مستقبل کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کے ہائی پریشر میچز کھیلنے کی بنا پر کوالیفائر میں عمدہ پرفارمنس کی توقع ہے. کپتان عماد شکیل بٹ کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑیوں کا مورال ہائی ہے. ایونٹ جیت کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہدف ہے. ورلڈ کپ کوالیفائر جو ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے فار فیوچر آف پاکستان ہاکی. تو یہ بچے ایک چیز اچھی ہے کہ ہائی پریشر میچز کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہاں پر بڑی امید ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے. ٹیم اس وقت مورال کافی آئی ہے، کافی اسپرٹ لڑکوں کا آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
ٹائم ہمارے پاس تھوڑا 2 سے 3 دن رمضان مبارک چل رہا ہے. جتنا بھی ہمیں ٹائم مل رہا ہے جو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں کافی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ ورلڈ کپ نہ صرف کوالیفائی کریں, اس ٹورنامنٹ کو بھی جیتیں گے. قومی ہاکی ٹیم آج اسلام آباد میں ہاکی فیڈریشن کے قائم مقام صدر محی الدین وانی سے ملاقات کرے گی اور 24 فروری کو اسلام آباد سے ہی مصر روانہ ہوگی, جہاں کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز 28 فروری سے ہوگا. کیمرامین خواجہ عامر کے ساتھ زاہد شروانی, جیو نیوز, لاہور. لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام 97ویں پنجاب پولو کپ کے فائنل میں ٹیم ڈائمنڈ پینٹس نے ایف جی پولو کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر ٹرافی جیت لی ہے. میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز عامر رضا کو دیا گیا ہے. لاہور پولو کلب میں پنجاب کپ کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈائمنڈ پینٹس نے ایف جی پولو کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. فاتح ٹیم کی طرف سے ایرانی کھلاڑی عامر رضا بہبودی نے 3 اور فاکوریٹ مار نے 2 گول اسکور کیے. ایف جی پولو کی طرف سے راول لیب لاسیٹ نے 3 اور مارکوس ریوالا نے 1 گول بنایا. میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز عامر رضا بہبودی کو دیا گیا. فائنل کی بہترین گھوڑی کا ایوارڈ صوفی محمد ہارون کی گھوڑی سلینا کے حصے میں آیا. فائنل سے قبل تیسری پوزیشن میچ میں لاہور پولو کلب کی ٹیم نے بی این پولو کی ٹیم کو 3-7 سے ہرا دیا. میکسیکو کا انتہائی مطلوب ڈرگ لارڈ ایل مینچو فوجی آپریشن میں مارا گیا ہے. ایل مینچو کے سر کی قیمت $1.5 کروڑ مقرر تھی. ڈرگ لارڈ کی ہلاکت کے بعد میکسیکو بھر میں صورتحال کشیدہ ہو گئی. مسلح افراد نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی. متعدد ریاستوں میں سڑکیں بند کر دی گئیں. امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایل مینچو کی ہلاکت بڑی پیش رفت ہے جو میکسیکو, امریکہ, لاطینی امریکہ اور دنیا کے لیے اہم ہے. ویسٹ لنڈن کے ساؤتھ ہال میں چرچ میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 70 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. آگ چرچ کی زیریں منزل, دوسری منزل اور چھت تک پھیل گئی. چرچ میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. برطانیہ میں بدھ سے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے نئے قواعد نافذ ہوں گے. 25 فروری سے دوہری شہریت کے باوجود برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق دوہری شہریت والوں کو برطانیہ داخلے کے لیے ویزا, برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا. برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر الیکٹرانک آتھرائزیشن یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ درکار ہوگا. ای ٹی اے کے ذریعے خاندان کے افراد سے ملنے یا سیاحت کے لیے 6 مہینے تک برطانیہ میں قیام ممکن ہے. سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیے. دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے برطانیہ میں 25 فروری سے نئے قواعد نافذ ہوں گے, جن کے تحت ایسے افراد جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ نہیں, انہیں برطانیہ میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے. آئندہ بدھ سے وہ افراد جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ نہیں, انہیں ملک میں داخل ہونے کے لیے ویزا, الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ درکار ہوگا. ماضی میں دوہری شہریت کے حامل افراد اپنے غیر ملکی پاسپورٹ پر بغیر سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کے سفر کر سکتے تھے. ان دنوں برطانوی پاسپورٹ کی فیس £94.50 ہے, جبکہ سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کی فیس £579 ہے. ہوم آفس کا کہنا ہے کہ وہ اکتوبر 2024 سے دوہری شہریت والوں کے لیے نئے شرائط کی تشہیر کر رہا ہے. ہوم آفس کے ترجمان کے مطابق برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ نہ ہونے کی صورت میں ٹریول کمپنیاں ان کی برطانوی شہریت کی تصدیق نہیں کر سکیں گی, جس کی سبب تاخیر ہو سکتی ہے یا بورڈنگ سے انکار کیا جا سکتا ہے. برطانوی شہریوں کو ای ٹی اے یا ویزا کی ضرورت نہیں, لیکن دوہری شہریت والوں کو لازماً پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا. حکومت کا کہنا ہے کہ ای ٹی اے کے نفاذ سے ڈیجیٹل امیگریشن کے سبب بارڈرز پر قطاریں مختصر ہوں گی اور وقت بھی کم لگے گا. واضح رہے کہ برطانیہ آنے کی اجازت کے لیے چند ممالک کے شہریوں کو ویزا کی بجائے الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن لینا ہوگی, جن میں امریکہ, یورپ, کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں. سعید نیازی, جیو نیوز, لندن. مارشل آرٹ اور جمناسٹک میں متعدد میڈل جیتنے والا ایک قومی کھلاڑی رضوان پٹھان معاشی مشکلات کے باعث نوشہرہ کی ایک ماربل فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی اس کھلاڑی کا خواب ہے, مگر وسائل کی کمی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے. نوشہرہ سے رپورٹ کریں گے محمد شاہد. یہ نوجوان صرف ایک مزدور نہیں بلکہ قومی سطح کا مارشل آرٹ اور جمناسٹک کا کھلاڑی ہے. ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے رضوان پٹھان نے 2018 کے قومی مارشل آرٹ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور صوبائی و مقامی سطح پر بھی کئی مقابلوں میں کامیابیاں سمیٹی. مردان میں ایک تو ویڈیوز میں نے دیکھی
तो उसके बाद हमारा शौक और भी बढ़ गया, क्योंकि जिमनास्टिक का फैसिलिटीज ज़्यादा चाहिए। तो उस वजह से मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया और मार्शल आर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने नेशनल मेडल हासिल किए। रिजवान पठान के लिए आज जिंदगी का मैदान मुकाबलों से ज्यादा सख्त साबित हुआ है। मुआशी तंगी ने इन्हें खेल के मैदान से निकालकर मार्बल फैक्ट्री की मुशक्कत तक पहुंचा दिया। तो हमारे इलाके में भी गुर्बत है और हमारा खानदान जो है ना वो बहुत गुर्बत में है, तो उस वजह से मैंने शौक के साथ साथ अपना मजदूरी और घर का कफालत भी मैंने खुद ही की है। रिजवान पठान कहते हैं कि हालात ने रास्ता जरूर मुश्किल बनाया, मगर मंजिल से नजरें नहीं हटी। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इन्हें सरपरस्ती मिले ताकि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सके। हमें अगर सपोर्ट किया जाए तो हम KPK का और पाकिस्तान का एक इंशाल्लाह बेहतरीन प्लेयर और बेहतरीन नाम बनेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि उन बेशुमार बासलाहियत नौजवानों की दास्तान है जो वसाइल की कमी के बायस अपनी सलाहियतों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। रिजवान पठान जैसे बाहिम्मत खिलाड़ी मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। जरूरत इस बात की है कि इन्हें सहारा दिया जाए ताकि इनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब न रहे बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज बने। मोहम्मद शाहिद, जियो न्यूज़, नौशहरा। गुड़ सदियों पुरानी सौगात है। देही इलाकों में लोग देसी तरीके से गुड़ तैयार करते हैं, जिससे मिठाई, बिस्किट और लड्डू भी तैयार किए जाते हैं। गुड़ की तैयारी के हवाले से देखिए इनायतुल्लाह नियाज़ी की रिपोर्ट। गुड़ एक बहुत कदीमी और सदियों पुरानी सौगात है जो दही इलाकों खुसूसी तौर पर मियाँ वाली में ज़मींदार और काश्तकार ख़ुद तैयार करते हैं, जबकि शुगर मिलों में तैयार की जाने वाली चीनी से ज़्यादा गुड़ को लोग अहमियत देते हैं। गुड़ की खासियत यह है कि ये बुनियादी तौर पर गर्म होता है, इसलिए उसे सर्दियों में ही देसी तरीक़ा से तैयार किया जाता है। गुड़ में कुदरती तौर पर काफ़ी ताकत और तवानाई पाई जाती है। दही इलाकों के लोग चीनी के मुकाबला में गुड़ को इसलिए ज़्यादा अहमियत और पसंद करते हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, गुड़ बनाने की जो रिवायत है वो बहुत ही कदीमी है। यहाँ पे देहातों में खालिस किस्म का गुड़ बनता है जो जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो हमारे देहात के लोग खसूसी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये भरपूर विटामिन से भरपूर है। और ये जो है वो गुड़ खरीदने के लिए आए हैं। ये देसी तरीके से जो है केमिकल से पाक गुड़ यहाँ पे दस्तयाब है, और जो चीनी है उसको जहर कहा गया है, और ये सेहत के लिए भी जो है गुड़ वो काफ़ी हिफाजत रखता है। गुड़ को मज़ीद और ज़ायकादार बनाने के लिए इसमें गिरी, बादाम, अखरोट और दीगर मेवाजात भी शामिल किए जाते हैं, और ये लोग मकामी तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दूसरे इलाकों में भी बतौर तोहफा भिजवाते हैं। कैमरा टीम के साथ इनायतुल्लाह नियाज़ी, जियो न्यूज़, मियांवाली।